الحمدللہ. جب ہمارا قبلہ ایک ہے، قرآن کریم ایک ہے، ہمارے نبی رسول پاک ایک ہیں، ہمارا مکہ بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، تو پھر ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے. عمرہ کے لیے، حج کے لیے جب وہاں حرمین میں حاضری ہوتی ہے، تمام مکاتب فکر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تمام مسالک کے علیہ السلام جمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی پر تنقید نہیں کرتا، کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے. وہاں جب نماز ہوتی ہے، کئیوں کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے ہیں، کئیوں کے ناف پر بندھے ہوئے ہیں، اور کئیوں کے ناف کے نیچے بندھے ہوئے ہیں، کئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کئی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کئی نہیں پڑھ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں ایستا آمین کہتے ہیں، کچھ اونچی آمین کہتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن وہاں پر سب ایک ہیں. ایک ہی امام کے پیچھے صفوں میں حنبلی بھی کھڑے ہیں، شافعی بھی کھڑے ہیں، مالکی بھی کھڑے ہیں، حنفی بھی کھڑے ہیں، سلفی بھی کھڑے ہیں. وہاں پر سب ایک ہو چکے ہیں. لیکن جب وہاں سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، یہاں پھر یہ منتشر ہو جاتے ہیں، پھر زبان درازی کرنے لگتے ہیں، پھر نفرتوں کے بیج بونے لگتے ہیں، پھر نفرت انگیز تقریریں ہونے لگتی ہیں، ترچھی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھا جاتا ہے. دعا مانگے یا نہ مانگے، رفع یدین کریں یا نہ کریں، اونچی آمین کہیں یا ایسا کہیں، یہاں پر ان مسائل کو ہوا دی جاتی ہے اور ایسی ایسی تقریریں کی جاتی ہیں کہ جس سے نفرتیں پیدا ہوں، جس سے مسلمان ایک دوسرے کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں. اسلام میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے. مسلمان سے نفرت کفر قرار دیا گیا ہے، قطع کلامی گناہ کبیرہ قرار دی گئی ہے. ایسی بات جو شرمگیر ہو اس سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم متحد ہو جائیں. اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا اور تمام ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اہل اسلام کو خطاب کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کو خطاب کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی قرآن کریم ہے، دین اسلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، آپ کی پیاری مبارک سنن ہے. بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اس کو تھام لو. آؤ گنبد خضرا سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ کملی والے پیغمبر کے قدموں میں اکٹھے ہو جاؤ اور سب جمع ہو جاؤ. جب تم سب ایک ہو جاؤ گے تو پھر تم پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، کوئی کافر تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. آج ہر طرف سے اہل کفر حملہ آور ہو چکے، مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر غالب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے. اتحاد کی دعوت تو ہمیں ایک جھاڑو کے تنکے دیتے ہیں، اب وہ تنکے الگ الگ ہوں تو اس سے صفائی ناممکن ہے. ایک تنکے سے صفائی ناممکن ہے. دو تنکے جمع کرے صفائی نہیں ہوگی. بہت سارے تنکوں کو جمع کر لیا جائے پھر وہ ایک جھاڑو کی شکل اختیار کر لے، پھر اس سے صفائی ہوتی ہے. وہ پھر جھاڑو
جو بہت سارے تنکوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک ڈنڈے کا کام بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں رکھی ہیں، ہر انگلی کی طاقت اپنی ہے، لیکن ان 5 انگلیوں کو ایسے اکٹھا کر لیا جائے تو مکہ بن جاتا ہے۔ جدا جدا انگلیوں کی طاقت جدا ہے، لیکن یہ جب انگلیوں کی طاقت کو جمع کر لیتے ہیں تو اس کا نام مکہ ہوتا ہے، اس کی طاقت پھر اس کی پاور اپنی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان انگلیوں کی مانند ہیں، لیکن ہماری انگلیاں جدا جدا ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ یہ انگلیاں اکٹھی ہو جائیں، یہ طاقت اکٹھی ہو جائے۔ آج کسی ایک اسلامی ملک پہ یہودیت حملہ آور ہوتی ہے تو دوسرے اسلامی ممالک تماشا دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باری ہم پر نہیں آئے گی یا ہماری باری نہیں آئے گی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، اگر آج تم تماشائی بنے رہے اور صرف دیکھنے کی حد تک رہے یا تبصروں کی حد تک رہے، کہانی گیر بنے رہے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کفر کی توپوں کا رخ جو اس اسلامی ملک کی طرف ہے وہ تمہاری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی، ان اشتکا اینہو اشتکا کلو المسلمون کا رجل واحد المؤمنون کا جسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک مرد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے ہمارا یہ جسم ہے، آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو پورا جسم پریشان ہے، ہاتھ میں تکلیف ہو پورے بدن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے پورا بدن پریشان ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو ساری رات آنکھیں جاگتے ہوئے گزارتی ہیں، نیند نہیں آتی، حالانکہ پیٹ میں ہی تو درد ہے، صرف آنکھ میں درد ہے، لیکن نہیں، جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا محسوس کرتا ہے، پیٹ میں درد ہے، باقی اعضاء اس کا تعاون کرتے ہیں، پاؤں تعاون کرتے ہیں، وہ چل کر جا رہے ہیں ڈاکٹر کی طرف، درد پیٹ میں، اگر پاؤں انکار کرے کہ مجھے تو درد نہیں ہے، درد تو پیٹ میں، میں کیوں جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پاؤں چل کر جا رہے ہیں درد کے لیے، پیٹ میں درد ہے تاکہ یہ دور ہو جائے، اور ہاتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ بھی حرکت میں، آنکھیں تعاون کر رہی ہیں، راستوں پر چلنے والے کے لیے آنکھیں جمی ہوئی ہیں، راستوں کو دکھاتی جا رہی ہیں، زبان تعاون کرتی ہے، ڈاکٹر سے بات کر رہی ہیں، تو تمام اعضاء اس کا تعاون کرتے ہیں جس وقت میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دے کر اپنی امت پر واضح کیا ہے اور اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے امتی، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے، مجھ پر اترنے والی قرآن کی تلاوت کرنے والے، تم سب ایک ہو اور تم ایک جسم کی مانند ہو، ایک بدن کی طرح ہو، ایک انسان کی طرح ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم پوری دنیا میں خطہ ارض پر آباد ہو، بس رہے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مسلمان، کسی ملک کے رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو تو تمہیں تکلیف نہ ہو۔ نہیں، ایمان کا رشتہ اتنا مقدس ہے، جس رشتے میں اللہ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا
ایک جنگل میں بھی اگر تکلیف سے ہے تو ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے. یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا درس ہے. ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو ہم سارے ہی بے چین ہو جائیں. جیسے پیٹ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمان تکلیف میں ہو، تمام مسلمان پریشان ہو جائیں. اس لیے آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ان بکھری ہوئی انگلیوں کو ایک کر کے مکہ بنانے کی ضرورت ہے. آج ہماری طاقتیں بکھر چکی ہیں، آج ہماری طاقتیں تقسیم ہو چکی ہیں. ان طاقتوں کو یکجا کرنا ہوگا اگر دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ جیسے وہ ذلیل ہو رہے ہیں ہماری بھی باری آ جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.